بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قلب و آگہی کی یہ سیکنڈ لاسٹ غزل ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کہ افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، غم تھا تو زندگی کی بھی اس میں دلیل تھی۔ ہم لوگ عموماً غم کو بہت نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ جو انسانی جذبے ہیں، یہ انسان کی زندگی کی ایک دلیل ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو ایموشن لیس ہوتے جاتے ہیں، انگریزی کا ایک ورڈ ہے ایمبیولنٹ، جو ایمبیولنٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی زندگی کی معنویت بھی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو مسلسل چیزوں کا غم اپنے اندر محسوس ہوتا ہے تو وہ غم آپ کو ایک تحریک دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی کی ایک دلیل دیتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور ابھی میں چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ اس معنویت کو پھر قابو میں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زندگی میں بڑا گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ افسردگی تو عمر کا ایک سنگ میل تھی، غم تھا تو زندگی کی بھی اس میں دلیل تھی۔ جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، اندر چھپی سیاہی ہی میری وکیل تھی۔ یہ جو آپ کی تخلیقی زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک مقام آتا ہے جس میں آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کو بالکل خاموشی لگ جاتی ہے، آپ چاہیں بھی تو بات کہہ نہیں سکتے، آپ کی گفتار بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے اندر بڑی ہلچل چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کچھ کتب کے انتصاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا جو لاشعور ہے اور آپ کا جو تحت الشعور ہے، وہ اندر بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جو آپ کا قلب ہے وہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کے اندر جو سیاہی ہے آپ اسے رقم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت گزارا کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ پھر میری زبان پر آنا بند ہو گیا اور پھر وہ نوکے قلم پر آ گیا۔ تو وہ جو ایک سیاہی جس طرح سے اندر تھی، اور وہ سیاہی ہاتھ سے، مطلب یہ ایک طرح سے پین ہے، اور وہ جس طریقے سے قلم پہ آنی شروع ہوئی اور تحریر کرنی شروع ہوئی، تو میری سوچیں میری الفاظ سے زیادہ میری تحریر میں آنی شروع ہو گئی۔ جو سوچتا رہا ہوں کبھی کہہ نہیں سکا، اندر چھپی سیاہی ہی میری وکیل تھی۔ اور ہے کہ فرصت کے کچھ دنوں میں کھلا یہ کہ زندگی، فرصت کے کچھ دنوں میں کھلا یہ کہ زندگی کچھ کام کر رہے تھے تبھی تو قلیل تھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہ پالیں تو یہ بے معنی ہے کہ آپ نے 50 سال کی زندگی پائی یا 70 سال کی زندگی پائی۔ آپ نے دن میں 8 گھنٹے کشید کی ایفرٹ، یا آپ نے 12 گھنٹے کشید کی، اس لیے کہ دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ لیکن جب آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں تو سڈنلی آپ کے اوپر یہ حقیقت ڈاؤن ہوتی ہے، یہ بات کھلتی ہے کہ زندگی کتنی قلیل ہے۔ وہ لمحے جن کا آپ نے اللہ کو جا کر حساب دینا ہے، وہ لمحے کتنے کم ہیں۔ اس اربوں سال سے بنی ہوئی دنیا میں ہم 50-60 سال کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایک ایوریج لائف چلیں، ہم 60 یا 65 برس کی لگا لیں، تو اس میں سے بچپن کے سال نکال دیجئے، اس کے بعد اس میں سے سونے کا وقت نکال دیجئے، اس کے بعد کھانے پینے کا، ہوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کا وقت نکال دیجئے۔ یہ کرتے کراتے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں آخر میں وہ وقت جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے، وہ آپ ایک ایک لمحہ بھی کشید کریں تو 15-20 برس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور جب آپ زندگی میں کوئی بڑا مقصد پال لیں تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فرصت کے کچھ دنوں میں کھلا یہ کہ زندگی کچھ کام کر رہے تھے تبھی تو قلیل تھی۔ جب آپ کام نہ کر رہے ہوں تو بہت وقت ہوتا ہے، پورا پورا پہر آپ بیٹھے رہا، کچھ نہ سوچیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ اچھا، آخری جو دو اس کے شعر ہیں، قرآن میں ذکر ہے دو نہروں کا، ایک دو چشموں کا، ایک زنجبیل اور ایک سلسبیل۔ یہ دونوں جنت کے چشمے ہیں، اہل جنت اس میں سے پئیں گے۔ تو ان دونوں چشموں کا ذکر ہے نشار میں کہ اہل صفا نے جان لیا تھا کہ زیست میں، اہل صفا نے جان لیا تھا کہ زیست میں جو درد مل رہے تھے وہی زنجبیل تھی۔ اہل صفا جن کے قلوب پاک ہیں، جو پاک تینت لوگ ہیں، وہ زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آخرت میں جو زنجبیل ہے جس سے آپ نے پانی پینا ہے،
وہ اس دنیا میں جن دردوں اور جن تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں انہی کا تو حاصل ہے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ جی پولیس رات حقیقت ہے یا پولیس رات یہی دنیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی پولیس رات یہی دنیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ تو بالکل واضح حدیثوں میں ذکر ہے پولیس رات کا فزیکلی ہونا، تو پولیس رات ایک حقیقت ہے، وہ فزیکلی ایگزسٹ کرے گا۔ حالانکہ یہ لمبی بحث نہیں ہے، یقیناً پولیس رات ایک حقیقت ہے جو آخرت میں ہوگا، لیکن آخرت میں لوگ اس پہ سے تکے سے نہیں گزر جائیں گے اور تکے سے اس میں نہیں گر جائیں گے جہنم میں۔ اس کی حقیقت یہ دنیا ہی ہوگی کہ اس دنیا میں جس نے اپنی زندگی کو پولیس رات سمجھ کے جیا وہ اس حقیقی پولیس رات کے اوپر سے گزر جائے گا۔ جس نے اس دنیا میں سے اس پولیس رات سے نہیں گزرا وہ اس آخری دنیا میں اس پولیس رات سے نہیں گزر پائے گا۔ تو وہ پولیس رات حقیقت ہے اور یہ پولیس رات اس کا میٹافور ہے۔ اس میٹافور کو اگر آپ نے جیت لیا تو اس حقیقت کو بھی آپ جیت لیں گے۔ تو اسی طریقے سے اہل صفا کو، پاک تینت لوگوں کو زندگی میں ایک وقت پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو درد ہے، وہ ہے نا اقبال کا شعر، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ داستان حرم تو بڑی غریب، بڑے سفروں سے عبارت ہے، سادہ ہے اور خون سے رنگین ہے۔ یہ تو دکھ اور تکلیف کی ایک داستان ہے اگر آپ قصص الانبیاء کو پڑھیں۔ تو جو لوگ ان سنتوں پر زندگی گزارتے ہیں وہ بالآخر اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ جو درد مل رہے ہیں یہی وہ زنجبیل ہے۔ ان درد کو امبریس کریں، اسی کی وجہ سے آپ کو آخرت میں اس چشمے سے پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور دوسرا شعر ہے کہ ایک چشمہ حیات تھا اہل وفا کے ہاتھ، ایک چشمہ حیات تھا اہل وفا کے ہاتھ، غم بہہ رہا تھا اور یہی سلسبیل تھی۔ جو پچھلے شعر میں ذکر کر رہا ہے کہ جو درد ہے وہی زنجبیل ہے، تو اس شعر میں وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو چشمہ حیات ہی یہ غم ہے، یہ غم ہی آپ کو تحریک دیتا ہے، یہ غم ہی آپ کو زندگی کی معنویت سکھاتا ہے۔ جب آپ زندگی دکھوں سے عبارت ہے، زندگی ایک امتحان گاہ ہے، زندگی آسان نہیں ہے، اس کو حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس دکھ، اس تکلیف میں سے معنویت ڈھونڈتے ہوئے زندگی کا کوئی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہنے والا غم ہی پھر آپ کے لیے وہ سلسبیل ثابت ہوتا ہے جس نے آخرت میں آپ کے لیے وہ چشمے بہا دینے ہیں جن سے آپ نے جنت کے اندر اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارنی ہے۔